بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حبیب اپنے گنونے کردار کی وجہ سے خود بھی پولیس کے سامنے آنے سے گریز کر رہا ہوگا اور لاش کے حصول کے لیے اس نے اپنے ناراض رشتہ داروں کو آگے بڑھایا ہوگا۔ 2 بجے کے قریب جہانگیر نے شہر سے فون کر کے انکشاف کیا کہ آرنٹ ٹریفک کے ایک ہولناک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ فون پر اس نے زیادہ تفصیلی بات نہیں کی، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ صبح رونما ہونے والے اس حادثے کی تفصیلات شام کے تقریباً تمام ہی اخبارات نے شائع کی تھی۔ میں نے سلطان شاہ کو بازار بھیج کر فوراً ہی اخبارات منگوا لیے۔ ان کے پہلے صفحات کا جائزہ لیتے ہی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا اور مجھے بے اختیار اول خان کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان میں قانونی طور پر آرنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن دوسرے طریقوں سے اس کی زندگی اتنی دوبر کر دے گا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق آرنٹ صبح 10 بجے اپنے کسی ساتھی کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے ایئرپورٹ جا رہا تھا کہ ڈرگ روڈ کے پل کی ڈھلان اترتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے بے قابو ہو کر اس کی کار کو روند ڈالا۔ آرنٹ کی کار پل کی ریلنگ توڑ کر نیچے جا گری تھی۔ ٹرک ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس حادثے کی تفصیلات بہت دلچسپ اور خیال انگیز تھی، جن کے مطابق وہ ایک مسروقہ ٹرک تھا جو 10 دن قبل سائٹ کے علاقے سے چرایا گیا تھا۔ سائٹ تھانے میں ٹرک کی چوری کی FIR درج تھی۔ حادثے کے بعد وہیکل ایگزامینر نے ٹرک کا معائنہ کر کے رپورٹ دی تھی کہ حادثے کے وقت اس کے بریک فیل ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ہی اہم اور بنیادی باتیں تھیں۔ ٹرک مسروقہ ہونے کی وجہ سے اس حادثے کی ذمہ داری کسی پر بھی عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ ڈرائیور کے فرار ہو جانے کی وجہ سے حادثے کی تفتیش کے رہے سہے امکانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ بریکوں کا فیل ہونا اس اعتبار سے اہم تھا کہ اس طرح آرنٹ کا سفارتخانہ اس حادثے کو سازش کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ جو کچھ ہوا اسے ایک سنگین اتفاق کے علاوہ کچھ اور قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ٹرک سے تصادم ہوتے ہی آرنٹ کی کار کے دونوں اگلے دروازے دھماکے کے ساتھ کھل گئے تھے اور جھٹکے کی شدت سے اس کا مقامی ڈرائیور اچھل کر کار سے باہر جا گرا تھا، جس کی وجہ سے اسے کوئی شدید چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس کا معاملہ چند خراشوں پر ٹل گیا تھا، لیکن آرنٹ بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ سر پھٹنے کے علاوہ اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 2 پسلیوں کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ درپیش تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اول خان نے اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنا دیا ہو۔ اخبار پڑھتے ہی میں نے اس کے گھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ پچھلی رات ہی کو وہ اپنے گھر لوٹ آیا تھا اور اس وقت ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ میرے لیے وہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں نے فوراً ہی دوسری کال ویرا کے متروک گھر پر ملائی، جہاں اول خان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ عارضی اسٹیشن قائم کیا ہوا تھا۔ رابطہ ہونے پر مجھے اپنے براہ راست سوال کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ دوسری طرف سے اول خان کا نام سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا گیا، لیکن اس سخت مردانہ آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اول خان کے آدمی وہاں موجود تھے۔ اس لیے دوسری بار نمبر ملاتے ہی میں نے اپنا کوڈ بتا کر اول خان کے بارے میں استفسار کیا تو چند ثانیوں تک لائن ہولڈ کرانے کے بعد اسے فون پر بلا دیا گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کراچی لوٹ آیا ہوں؟ میری آواز پہچان کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ اخبار میں تمہاری آمد کی اطلاع شائع ہوئی ہے، میں گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ نہیں، اس کی اضطراری آواز تحیر زدہ تھی۔ یہ ٹائم ہے اخبار والوں کے لیے تو ہم لوگ شجر ممنوع ہیں۔ شام کے اخبارات میں چھپنے والی حادثے کی خبر میں تمہاری آمد کا اعلان بھی پوشیدہ تھا۔ فون پر اس کا جاندار کہکہا سنائی دیا تو یوں کہو کہ تم اپنے طریقے سے حساب لگا لیا، یعنی اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس مردود کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خاصی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی میرا اور اس کا حساب برابر نہیں ہوا۔ میرا ایک آدمی اس اسپتال میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہے۔ ایک بار اس کا اسٹریچر سیڑھیوں سے نیچے بھی گرایا جائے گا، زندہ بچ گیا تو وہ فوراً ہی پاکستان سے بھاگ جائے گا۔ اس صورتحال کے تصور سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، شاید تم بھی اسے اسی فیصلے پر مجبور کرنا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ میں ایسے کسی ملعون شخص کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ خبیث ہماری سرزمین کو اپنی شکارگاہ سمجھ کر من پسند کھیل کھیلنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ نشانہ خطا نہ ہوتا تو یہاں اس کا تابوت ہی واپس جاتا۔ شہر میں لوٹ آئے ہو
تو کب مل رہے ہو؟ میں نے گفتگو کو اختصار دیتے ہوئے پوچھا۔ چاہو تو ابھی آ جاؤ، آج شاید دیر تک بیٹھنا پڑے گا۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ بلکہ آ ہی جاؤ تو بہتر رہے گا، شام کی چائے میرے ساتھ پی لینا، آج میں غلام رسول پر محنت کر رہا ہوں۔ تو کیا اسے تم اپنے ساتھ ہی لے آئے ہو؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ سکھر میں وہ غیر محفوظ تھا، اسے حوالات سے فرار کرا دیا جاتا، پھر وہیں قتل کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میرے تصور سے کہیں زیادہ لمبے ہیں۔ اگر میں نے تمہارے اپریٹس پر اس کی اور ملا سرکار کی گفتگو نہ سنی ہوتی تو شاید میں بھی اس کے خطرناک اور گنونے کردار سے بے خبر رہتا اور یہ لوگ ہماری تباہی کے سامان کرتے رہتے۔ تم نے یہ اندازہ کس بنا پر لگا لیے؟ میں اس کے انکشافات پر اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا۔ سکھر کی کوتوالی میں جو کچھ ہوا اس نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے اپنے کمانڈر کی سفارش پر DIG کی معطلی کے احکام تو جاری کرا لیے، لیکن میں انسپیکٹر علی اسد کو انتقامی کارروائی سے نہیں بچا سکا۔ اسے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام میں نوکری سے معطل کر کے گھر بٹھا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں خصوصی احکام کے تحت غلام رسول کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ میرے لیے وہ خبر شرمناک تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ انسپیکٹر علی اسد پکا اور سچا محب وطن افسر تھا، اور اگر اس نے کہیں کوئی حدود سے تجاوز کیا تھا تو وہ ملک و قوم کے مفاد ہی میں تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے بے خوف و خطر ہو کر اس کی روزی پر وار کیا تھا۔ انہیں غالباً اپنے اس فعل پر کسی باز پرس یا جواب دہی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ میرے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ جس سرزمین پر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں متعصب بدعنوان اور خود غرض عناصر کی گرفت اتنی مضبوط ہو، وہاں بارسوخ مجرموں پر کون ہاتھ ڈالنے کی جرت کر سکے گا؟ پھر اس وقت بات صرف غلام رسول کی تھی۔ تفتیش آگے بڑھتی تو اس جیسے نہ جانے کتنے نام اس کہانی میں ملوث ہو جاتے۔ اگر اسے حوالات بھی نہیں رکھا جا سکتا تو تم اسے کہاں لیے پھرو گے؟ اسے آرمی انٹیلیجنس کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اس معاملے میں غیر جانبدارانہ تفتیش وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ تم مجھے دہلائے دے رہے ہو۔ تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ہر طرف سے گنڈوں، بدماشوں اور غداروں کے ذریعے بے ایمانوں کے نرگے میں آ گئے ہیں جو کسی بھی وقت ہمارا سودا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اس کی مایوسانہ آواز سنائی دی۔ علی اسد جیسے جو گنے چنے لوگ انتظامیہ میں رہ گئے ہیں، انہی کے دم سے مطلع کچھ صاف نظر آتا ہے، ورنہ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ فون پر گفتگو ختم ہوتے ہی غزالہ میرے سر پر سوار ہو گئی۔ سکھر والے معاملات چل رہے ہیں، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اول خان وہاں سے بہت تلخ تجربات کے ساتھ واپس آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، پھر ویرا والے معاملے پر بھی اسے بریف کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم ان معاملات میں ضرورت سے زیادہ الجھتے جا رہے ہو، اور میرا اندازہ ہے کہ میں ضرورت کے مطابق بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہا۔ یہ نہ بولو کہ ہمیں سکھ، چین، عزت اور آبرو جو کچھ بھی میسر ہے اسی زمین کے ناطے سے میسر ہے۔ لوگوں نے ہماری غفلت کی بنا پر اسے بیچ کھایا تو ہم ہزار زندگیاں پا کر بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کسی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میں بھی تم سے کم محب وطن نہیں ہوں، غزالہ نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن طویل تنہائی کی وجہ سے میں کبھی کبھی اکتا جاتی ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ بہت جلد گل مل جاتے ہو، لیکن میں فاصلوں کو اتنی تیزی کے ساتھ ختم نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہارے بغیر میں خود کو تنہا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اپنی جگہ پر اس کی بات 100% درست تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ ماں باپ اور پھر اکلوتے بھائی سے محروم ہوئی تھی۔ حالات نے اس گھریلو لڑکی کو ایک ایسی راہ پر دھکیل دیا تھا کہ اسے کم عمری میں ہی باعزت طریقے سے زندہ رہنے کے تلخ ترین تجربات کی بٹی سے گزرنا پڑا تھا، اور مجھ سے مل بیٹھنے کے باوجود اسے آرام و سکون کے وہ لمحات نہیں مل سکے تھے جن کا مزہ اس نے شمع اور کرنل زوار زیدی کی زندگی میں چکھ لیا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ تھی کہ جہانگیر کا گھر اس کے لیے ایک طلائی کپس بنا ہوا تھا جہاں اسے گھٹ گھٹ کر اپنا وقت گزارنا پڑ رہا تھا۔ سلمہ پہلے ہسپتال میں تھی، وہاں سے آئی تو اپنے شوہر سے لڑ کر لاہور چلی گئی۔ ویرا اپنے چکروں میں مصروف تھی۔ پھر اس گھر میں غزالہ کی ناک کے نیچے جہانگیر اور مسز جیوانی کی حیوانی دوستی پروان چڑھتی رہی، جس کا اختتام مسز جیوانی کی خودکشی پر ہوا تھا۔ اس لیے جہانگیر کی طرف سے اس کا متنفر ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ ان سب کے بعد لے دے کر ایک سلطان شاہ ہی رہ گیا تھا جو اسے اپنی بہن کا درجہ دینے کا دعوے دار تھا، لیکن مخلص اور چاہنے والے بھائیوں کے میٹھے بولوں کے سارے زندگی
زندگی گزارنا اتنا ہی سہل ہوتا تو قوانین قدرت میں شوہر کا کہیں وجود نہیں ہوتا، جو کبھی کبھار جوتے لگانے کے باوجود سرتاج کے منصب پر فائز رہتا ہے۔ ان دنوں میں غزالہ کے لیے سب کچھ تھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے زمانہ طالب علمی سے ہم دونوں کے درمیان بے پناہ ذہنی ہم آہنگی اور یگانگت پائی جاتی تھی، اور اگر دلدار آگاہ ہم دونوں کے درمیان حائل نہ ہوا ہوتا تو ہم مدتوں پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہوتے۔ اس وقت میں نے پہلی بار سوچا کہ مجھے جو ہی چند روز کی مہلت ملے گی، میں سلمہ کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی خطیر رقم سے ایک مکان خرید کر غزالہ کو قانونی طور پر اپنا لوں گا۔ تم چاہو تو سلطان شاہ کے ساتھ بازار کا ایک چکر لگا آؤ، میں نے ملامت سے کہا۔ تھوڑا سا وقت بھی گزر جائے گا اور دل بھی بہلے گا۔ میرے پاس قمیضیں ختم ہو رہی ہیں، تمہیں بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہارے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے مغموم سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اول خان کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اول خان اس بنگلے کی ایک خوابگاہ میں اپنا دفتر جمائے بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ آرنٹ پر وار کر کے تم نے بہت ثواب کمایا ہے۔ پرجوش رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے اول خان سے کہا، ہماری تمام تر احتیاط اور رازداری کے باوجود اسے ملا سرکار کی موت کا علم ہو گیا تھا۔ اس انکشاف پر اول خان حیرت اور بے اعتباری سے اچھل پڑا اور مجھے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے CIA کے آڈیو ریکارڈ کی کہانی سنانی پڑ گئی۔ خلا میں قدم جمانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ زمین پر بھی سائنسی ایجادات سے حیرت ناک کام لے رہے ہیں۔ وہ پوری بات سن کر رشک امیز لہجے میں بولا، ان کے کارنامے سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ دور دراز اور پرخطر مہمات میں اپنے ایجنٹوں کی سلامتی پر نگاہ رکھنے کا اس سے زیادہ بے ضرر طریقہ ایجاد ہونا مشکل ہے، اور اب اس نے اپنی حکمت عملی بھی بدل دی ہے۔ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا کر کہا، خلیج کی کسی بندرگاہ پر ہتھیاروں اور گولہ بارود سے لدی ہوئی ایک لانچ تیار کھڑی ہے جسے وہ کراچی لانا چاہتا ہے۔ کراچی شہر میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ میں نے اسے آرنٹ کے نئے منصوبے کی تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسے ملا سرکار کی موت سے انڈین حکام کو مطلع کرنے میں کیا مجبوری مانے تھی۔ اس نے میری پوری گفتگو کا ایک ایک لفظ پوری توجہ سے سنا تھا۔ کراچی نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک کا بڑا اور حساس شہر ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان لوگوں کی تخریب کاری اور سازشوں کے مراکز اندرون سندھ میں ہیں، لیکن ہتھیاروں کی کراچی میں ذخیرہ اندوزی میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ یہاں ہتھیار لا کر چھپانا جتنا مشکل کام ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ان ذخائر کو نکال لے جانا ہے۔ مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ لوگ کراچی کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ کراچی میں لائے جانے والے ہتھیار لازماً یہیں استعمال ہوں گے، لیکن مجھے کراچی میں ان کا کوئی مصرف نظر نہیں آتا، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ زیر زمین تیار ہونے والی سازشیں مقررہ وقت سے پہلے نگاہوں سے اوجھل ہی رہتی ہیں، لیکن وہ لوگ کراچی میں ملا سرکار کے اندھے پیروکار کا جو ڈاکو اور قاتل کہاں سے لائیں گے؟ اندرون سندھ بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے مسلح لشکر کی ضرورت پڑے گی، لیکن کراچی جیسے کثیر النسل اور گنجان آباد شہر میں کرائے کے 10-5 آدمی امن و امان کی فضا کو تہ و بالا کر کے خونریز تصادم کا آغاز کرا سکتے ہیں۔ ماضی میں اس شہر میں بارہا ایسے فسادات ہوتے رہے ہیں۔ میرے اس خیال کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ جب تک کراچی میں امن و امان کا سنگین خطرہ کھڑا نہ کیا جائے، اندرون سندھ ہونے والی کارروائیوں کا کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر اس مسئلے کا کیا توڑ ہو سکتا ہے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ آرنٹ کو حادثہ پیش آ جانے کی وجہ سے شاید ان لوگوں کی رفتار سست پڑ جائے، ہمیں ان کے اگلے اقدام کا انتظار کرنا ہوگا۔ تمہیں جو ہی اسلحہ بردار لانچ کے نام وغیرہ کا علم ہو تو تم مجھے بتا دینا۔ میری کوشش ہوگی کہ کھلے بین الاقوامی سمندر میں ہی بحریہ اس لانچ کو ہتھیاروں سمیت پکڑ لے، اس طرح وہ سارا کھیل دشمنوں کے بجائے ہمارے کام آ جائے گا۔ اس کوشش میں تمہاری بتائی ہوئی تو لانچ کو وہیں تباہ کر کے غرق کر دیا جائے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے تعاون کے بغیر میں ان لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں نے اعتراف کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے پاس وسائل اور نفری کی کوئی کمی نہیں، اور میں عرصہ دراز سے ان سب لوگوں کی سرگرمیوں کے بارے میں سنتا آ رہا تھا، لیکن میرے پاس ٹھوس معلومات نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب کہ تم ان کی جڑوں میں اترے ہوئے تھے، تمہاری بتائی ہوئی معلومات ہی ان لوگوں کی موت کا پیغام ثابت ہوئی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ویرا اپنے چپ کے ساتھ اب کہاں ہے؟ وہ شہر کے ایک ہوٹل میں مقیم ہے۔ اسے آج آرنٹ کو فون کر کے
اپنے پتے سے آگاہ کرنا تھا، جس کے بعد وہ مقامی تاجروں کے بارے میں دستاویزی ثبوت اسے بھجوا دیتا۔ اس سے معلوم کرو کہ فون کرنے پر دوسری طرف سے کیا جواب ملا۔ میں نے وہیں سے گرینڈ ہوٹل کا نمبر ملایا تو ویرا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری آواز سنتے ہی اس نے چہکنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آرنٹ کو پیش آنے والے حادثے سے اس وقت تک یکسر لا علم تھی۔ نہ ہی کونسلیٹ سے اسے کوئی غیر معمولی بات معلوم ہوئی تھی۔ آرنٹ سے تمہاری کیا گفتگو رہی؟ میں نے سنجیدگی کے ساتھ براہ راست وہ سوال پوچھ لیا۔ 11 بجے آرنٹ اپنے دفتر میں نہیں تھا۔ اس کے کسی ماتحت سے میری بات ہوئی تھی، اس نے مجھے کل کونسلیٹ میں بلایا ہے، ویرا نے بتایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نئے آدمی نے میرا نام سنتے ہی مجھے پہچان لیا تھا، یعنی تم سے کسی کوڈ وغیرہ کے تبادلے کے بغیر اس نے بات شروع کر دی تھی۔ ہاں، اب دیکھو کل 12 بجے کیا رہتا ہے۔ ویسے میں نے اسے گرینڈ ہوٹل کا پتہ بھی نوٹ کرا دیا ہے۔ کل بھی تمہاری آرنٹ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، وہ لمبی رخصت پر چلا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ میرے الفاظ پر بری طرح چونکی تھی۔ تو کیا تم نے اس کا بھی صفایا کر دیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آج صبح خود ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو گیا اور اب ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اگر تم شام کے اخبارات پڑھنے کی عادی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی مرمت کے لیے سادہ سرجری کی بجائے مائکرو سرجری کی ضرورت پیش آ جائے۔ بعض اوقات تم حد سے زیادہ تیزی دکھانے لگتے ہو۔ اس کی آواز ابھری۔ تم یقین کرو کہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری بد دعائیں حادثے کے وقت پر منطبق ہو گئیں۔ اس کے راہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے کونسلیٹ کے کچھ نئے اسرار تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں اکیلی تھی، اس لیے گفتگو کو طول دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس سے جلد ہی اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ ابھی تک تو سب کچھ ہماری توقعات کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ویرا کی گفتگو کا خلاصہ سن کر اول خان نے کہا، اگر ہم ان کے مزید ایک اہم آدمی پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیں گی۔ باہر والوں سے نمٹنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، آستین میں پلنے والے موزی ہمیں ناکوں چنے چبوا دیں گے۔ آؤ ذرا اس صورت حرام سے بھی مل لو، اول خان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی رسی جل گئی ہے لیکن بل ابھی تک نہیں گئے۔ مجھے کئی بار منہ مانگی رشوت کی پیشکش کر چکا ہے اور آج تو دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ذرا اپنے ہاتھ پیر رواں کر لوں گا، میں نے اس کی تقلید کرتے ہوئے کہا۔ بے سود ہے، اس پر محنت کر کے تم بلا وجہ خود کو تھکاؤ گے۔ میں نے بہت بری طرح اس کی مرمت کرائی ہے، اب تو وہ پٹ پٹ کر ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ اس کے لیے سیاست اور معاشرے کے کیسے کیسے نامی کامی لوگوں کی سفارشیں آئی ہیں۔ سکھر پولیس میں اس کے بہی خواہوں کی تعداد زیادہ ہے کہ ہم پوری کوشش کے باوجود اس کی گرفتاری کو سیگا راز میں نہیں رکھ سکے۔ اب وہ اسی بال پر شیر ہو رہا ہے کہ اس کے ہمدردوں کو اس کی گرفتاری کی خبر مل چکی ہے۔ وہ حوالتی نہیں رہا تھا بلکہ اول خان کی اسپیشل ٹاسک فورس کا اہم مجرم تھا، اس لیے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ اس کے پورے چہرے پر نیل اور کھلے ہوئے زخموں پر جمی ہوئی خون کی پپڑیوں کے علاوہ ورم آیا ہوا تھا۔ نیلے پپوٹوں کی سوجن میں اس کی دونوں آنکھیں تقریباً بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ قالین اور فرنیچر سے محروم عقبی خوابگاہ سے ہر چیز ہٹا کر غلام رسول کو وہیں مکفل کر دیا گیا تھا اور وہاں بیک وقت 3 مسلح محافظوں کا پہرا تھا جن کی نظروں سے بچ کر غلام رسول تک پہنچنا ناممکنات میں سے تھا۔ مجھے دیکھتے ہی غلام رسول ہڑبڑا کر فرش سے اٹھا تھا اور لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ زیادہ دیر تک میرے ساتھ مان مانا سلوک نہیں کر سکو گے، بات صدر تک جائے گی اور اگر اس پر کان نہیں دھرا گیا تو میرے حامی حکومت ہلا کر رکھ دیں گے۔ میری گرفتاری تم لوگوں کو تصور سے زیادہ مہنگی پڑے گی۔ میں نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، اس کا سر پرشور آواز سے دیوار سے ٹکرایا اور وہ ایک دبی دبی سی چیخ کے ساتھ تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے کے کسی سوکھتے ہوئے زخم کے کھل جانے کی وجہ سے میری ہتھیلی اس کے گندے خون میں لتھڑ گئی تھی، جسے میں نے بڑھ کر اسی کی قمیض سے صاف کر لیا۔ جب تک آدمی ملزم رہتا ہے لوگ بے گناہی ثابت ہونے کی امید پر اس کی حمایت کرتے رہتے ہیں، لیکن تم ملزم نہیں بلکہ مسلمہ مجرم ہو۔ غلام رسول، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ملا سرکار نے جیسلمیر اور شاہ پور والی ویڈیو کیسٹیں ہمیں دے دی ہیں؟ ان کی موجودگی میں تم اقبال جرم سے انحراف کر سکتے ہو، نہ کوئی تمہارا ساتھ دے سکتا ہے۔ وہ اس کی دکھتی رگ تھی اور شاید اول خان اس کہانی کو بھرپور طریقے پر استعمال نہیں کر سکا تھا، اسی وجہ سے غلام رسول نے اس کی تحویل میں آ کر قدرے حوصلہ پکڑ لیا تھا، لیکن میرے جارحانہ سلوک نے آنن فانن میں اس کے سارے
سارے کسبل نکال دیے، تم سب جھوٹے اور بدماش معلوم ہوتے ہو۔ وہ سر اٹھائے بغیر روندی ہوئی آواز میں بولا، جو قومیں اپنے صف اول کے سیاست دانوں سے ایسا گھٹیا سلوک کرتی ہیں وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ابے صف اول کے سیاست دان، میں نے اس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت کسی عدالت میں نہیں ہے جہاں دیا جانے والا بیان اخبارات اپنی شہ سرخیوں میں چھاپتے ہیں۔ ہم تجھے ذبح کر کے کسی گٹر میں بھی بہا دیں تو کسی کو کانوں کان تیرے حشر کا علم نہیں ہو سکے گا۔ تیری لاش غائب کر کے ہم بڑی آسانی کے ساتھ تیرے پر اسرار فرار کی کہانی بنا سکتے ہیں۔ تیری زندگی اسی میں ہے کہ ہمیں اپنے سارے کالے کرتوتوں سے آگاہ کر دے۔ جب تک تم ملا سرکار کو میرے سامنے نہیں لاؤ گے میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ اس نے بگڑی ہوئی اور بوجھل آواز میں کہا، پہلی بار تم نے مجھے دھوئیں میں لے جا کر میری زبان سے اپنی من پسند باتیں اگلوا لی تھی، لیکن اب میرے اعصاب میرے قابو میں ہیں۔ مجھ سے سودا کر کے میری جان چھوڑ دو ورنہ تمہیں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ میرے اگلے تھپڑ سے وہ اچھل کر دور جا گرا اور ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگا، اس بربریت اور درندگی سے تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری غلامی کے چند سانس لینے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ نہیں کروں گا۔ پوری قوت سے اس کی دونوں ٹانگیں چیر کر ٹخنوں میں ڈنڈا باندھ دو۔ میں نے صفاقانہ لہجے میں اندر آئے ہوئے محافظوں کو حکم دیا۔ انہوں نے اول خان کی طرف دیکھا، اس نے اپنے سر کی خفیف سی جنبش سے میرے حکم کی تائید کی اور اسی لمحے ایک محافظ کہیں سے رسی کے ساتھ ہی ڈنڈا بھی لے آیا اور دو آدمی غلام رسول پر پل پڑے۔ غلام رسول نے بہت زیادہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کی ٹانگیں چیری جا رہی تھی تو وہ اذیت سے بری طرح چلانے لگا تھا، لیکن ان دونوں نے افراد نے ان نہایت بے رحمی کے ساتھ اسے پیٹ اور سینے کے بل فرش پر اوندھا لٹا کر اس کی چری ہوئی ٹانگوں میں ڈنڈے کے سرے باندھ دیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس پر جو بھی تشدد کر رہا تھا ناشائستہ اور غیر انسانی تھا، لیکن اس وقت وہ بہروپیہ میرے لیے انسان نہیں ایک بیڑیا تھا۔ اس ضمیر فروش غدار سیاست دان کا کھلا کھلا اعتراف جرم میں دو مواقع پر سن چکا تھا۔ پہلی بار جب اپریٹس پر ملا سرکار سے باتیں کر رہا تھا اور دوسری بار جب اس نے سکھر کوتوالی میں زبان کھولی تھی۔ اس کی غدارانہ سرگرمیوں سے آگاہ ہو جانے کے بعد اس سے کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے خود کو انسانیت کے مقام سے گرا لیا تھا۔ وہ بظاہر جس ملک گیر سیاسی جماعت کا اہم عہدے دار بنا ہوا تھا، وہ اگر ملک بھر میں بہت زیادہ نیک نام نہیں تھی تو ایسی بدنام بھی نہیں تھی کہ اس کے کسی عہدے دار کی ملک سے وفاداری پر شبہ کیا جا سکتا۔ لیکن غلام رسول نے خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے اس جماعت کے قومی کردار کو بھی ناقابل تلافی دھچکا لگایا تھا، جس کی بنا پر وہ میری نگاہوں میں کسی بھی رعایت یا رحم کا مستحق نہیں رہا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کی چری ہوئی ٹانگوں کے درمیان ایک ٹھوکر لگائی اور وہ تکلیف سے تڑپ کر دوہرا ہو گیا۔ اس کے زخم سے بہنے والا تازہ اور گاڑھا خون اس کے لباس کے ساتھ فرش کو بھی داغدار کرنے لگا۔ کھولتا ہوا پانی لاؤ اور اس کے بدن پر انڈیل دو، میں نے سرد اور شفاقانہ لہجے میں ایک محافظ سے کہا۔ اسی کے ساتھ ڈرنک کی 2 خالی بوتلیں بھی لاؤ۔ میں اس حرامزادے کو ایسی عقوبتیں دوں گا کہ یہ موت کی آرزو کرنے لگے گا۔ میں ایسے مجرموں کی زبان کھلوانے کا فن اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ کسی اندھے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے چیخا، تم میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، اندھیر نہیں ہو سکتا، تمہیں اپنی حرکتوں کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بیٹے، یہ سکھر کی کوتوالی نہیں ہے اور نہ تم عدالت میں ہو۔ اسپیشل ٹاسک فورس اپنے افعال کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری بوٹی بوٹی بھی الگ کر دی تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ غلام رسول کہاں گیا۔ اس وقت اول خان کے آدمی اعلیٰ دن کے چراغ کے جن بنے ہوئے تھے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک آدمی کھولتے ہوئے پانی کی کیتلی لے کر غلام رسول کے کان کو دانستہ چھوتے ہوئے اس کی کنپٹی کی نرم و نازک کھال پر کھولتے ہوئے پانی کے قطرے ٹپکائے اور وہ چیخ مار کر بری طرح کانپ اٹھا۔ اب میں اسی طرح تیرے وجود کو جہنم کا مزہ چکھانے کا اور کھولتے ہوئے پانی میں ابال کر رکھ دوں گا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کی ننگی گریبان میں گراتے ہوئے کہا اور فرش پر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا کئی فٹ دور چلا گیا۔ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تقریباً روتے اور کراہتے ہوئے ڈراؤنی آواز میں گڑ گڑایا، یہ ظلم اور اندھیر ہے۔ میرے رتبے کے آدمی پر 2 ٹکے کے لوگ ایسا ظلم ڈال رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہم سب سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں نے بڑھ کر ایک مرتبہ پھر اس کی گردن پر
کھولتا ہوا پانی گرایا۔ خدا بھی سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی رضا شامل حال نہ ہوتی تو آج بھی ہمارے پھندے میں نہ آتا۔ ملا سرکار جیسے ملک دشمن ایجنٹ سے ساز باز کر کے تو نے خود کو ہر قسم کی ہمدردیوں سے محروم کر لیا ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولا۔ بے بسی کے اتھاہ احساس نے اسے ذرا سی دیر میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، یا پھر اس کی ڈٹائی کھولتے پانی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ یہ پانی تیرے کانوں میں اتر کر تجھے بہرا کر دے گا، آنکھوں میں گرے گا تو تجھے اندھا کر دے گا۔ میں نے اسے مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے کہنا شروع کیا، میں تجھے کھولتے ہوئے پانی میں ابالنے کے بعد تیرے بدن کے آبلوں پر مرچیں ڈلواؤں گا، کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل کا منہ توڑ کر اس کی نکیلی داریں تیرے بدن میں اتاروں گا، پھر دیکھوں گا کہ تو اپنی ضد پر کتنی دیر تک قائم رہتا ہے۔ اپنی بات پوری کرتے ہی میں نے کیتلی میں موجود کھولتا ہوا پانی فرش پر اس طرح پھینک دیا کہ جہاں غلام رسول پڑا ہوا تھا، گرم پانی کے اس تالاب میں وہ بری طرح تڑپا تھا۔ گرم پانی نے اس کے بدن کو جلسا کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ ایک لمحاتی کیفیت تھی، کیونکہ ٹھنڈے فرش پر گرنے کے چند لمحوں بعد ہی پانی نے اپنی حرارت کھو دی تھی۔ اور پانی لاؤ، میں نے بطور خاص کسی کو مخاطب کیے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ فضا میں ہاتھ لہرا کر ہانپتے ہوئے بولا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اول خان نے زہریلے لہجے میں کہا، میں بھی تمہارے ساتھ نرمی سے کام لیتا رہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جوتے کھائے بغیر راہ راست پر نہیں آؤ گے۔ اس دوران میں تمہیں کولڈ ڈرنک کی بوتل کا دہانہ فرش پر مار کر توڑ چکا تھا۔ غلام رسول کا چہرہ پہ در پہ ضربات سے اس قدر مسخ ہو چکا تھا کہ اس کے کسی تاثر کا پتہ چلانا دشوار تھا، لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے ورم زدہ پپوٹوں میں دنچھی ہوئی آنکھیں میری طرف مرکوز تھیں، کیونکہ اسے بیشتر خطرات میری ذات سے لاحق تھے۔ میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی بوتل دیکھ کر وہ بری طرح اپنی ٹانگیں چلانے لگا، لیکن ٹانگوں سے بندھے ہوئے ڈنڈے کی وجہ سے وہ بالکل بے باس تھا۔ اس کے قریب جا کر میں نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر لگائی تو اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ بس مجھ پر رحم کرو، وہ فرش پر اپنے سر پٹکتے ہوئے گڑگڑایا۔ تم چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کرو۔ تمہاری اور ملا سرکار کی سازش میں اور کون لوگ شریک ہیں؟ میں نے اسے وقفہ دیے بغیر اپنا پہلا سوال کیا۔ مجھے اس موذی ڈنڈے اور کیچڑ سے نجات دلاؤ تاکہ میں سکون سے بات کر سکوں۔ اس پانی میں سے تیز اور عجیب سی بدبو آ رہی ہے جس سے میرا سر چکرا رہا ہے۔ اس پانی میں تمہارے گندے خون کے علاوہ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ اگر اپنے خون کی بدبو تمہیں گوارا نہیں ہے تو اسے ہماری سرزمین پر اور کون برداشت کرے گا؟ اول خان نے مجھے نگاہوں سے اشارہ کیا اور میں خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے جلدی سے صاف ستھرا کر کے 2 نمبر میں لاؤ۔ میرے کانوں میں اول خان کی آواز آئی، بڑا صاحب بہت غصے میں ہے، دیر ہوئی تو وہ دوبارہ یہیں آ جائے گا اور کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ بڑے صاحب کا خطاب ملنے پر میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ جب سے میرا اول خان سے واسطہ پڑا تھا، اس کی بادشاہی میں مجھے ہر عزت اور رتبے سے نوازا جا رہا تھا، جبکہ قانون کے محافظوں سے رجوع کرنے کی صورت میں میری تمام معلومات نظر انداز کر کے میرا داغدار ماضی کھنگالا جاتا اور پھر شاید مجھے غلام رسول سے زیادہ بے آبرو کیا جاتا۔ ان لوگوں کو کون سے بڑے صاحب کی دونس دے رہے تھے؟ اول خان کے آ جانے پر میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، یہاں تو مجھے تم سے بڑا کوئی صاحب نظر نہیں آ رہا، یہ اعزاز تمہارے لیے ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ غلام رسول کے ذہن پر سے تمہارا خوف اور دباؤ کم نہ ہو سکے، اسی طرح ہم اسے راہ راست پر رکھ سکتے ہیں۔ ہم دونوں اطمینان سے ماسٹر بیڈ روم میں آ بیٹھے، جسے ان لوگوں کی اصطلاح میں 2 نمبر کا نام دیا گیا تھا۔ چاہو تو تمہارے پینے پلانے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، اول خان نے پیشکش کی۔ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کے کئی کیبنٹ بانت بانت کی شرابوں سے بھرے ہوئے تھے، دن کے اجالے میں مجھے شراب کی طلب کبھی نہیں ستاتی، یہ سب دھندل کا پھیلنے کے بعد کے دندے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے واپسی پر میں یہاں سے کچھ اسٹاک اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ آج کل مجھے اپنی شاپنگ کا موقع نہیں مل رہا، بھاگ دوڑ کی وجہ سے میرے رابطے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ویرا بھی بلا نوش ہے، میرا خیال ہے کہ تمہارا دوست جہانگیر بھی پینے پلانے کا عادی ہوگا۔ اول خان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شراب نوشی کے عادی افراد تم جیسے کارنامے کیسے انجام دے لیتے ہیں۔ نشے میں دھت ہو جانے والے لوگ زندگی سے اپنے تمام رابطے منقطع کر کے اپنی ذات کے خول میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں اور عام زندگی میں بدترین ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ شراب
شراب نوشی کا گناہ ضرور کرتے ہیں لیکن ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہوتے، اسی لیے کچھ کر دکھانے کے قابل رہ جاتے ہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ اول خان اچانک ہی مجھ سے وہ بے تکا سوال کر بیٹھا۔ اور تم؟ میں نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اس سے جوابی سوال کیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔